ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ قرآن مجید چ دسدے ہے کہ جنتی جدو جنت چ جان گے یا جہنمی جہنم چ جان گے تو دونوں واسطے اللہ تعالیٰ نے خالدین فیہا دا لفظ استعمال کیتا کہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے، لیکن روایات دے ذریعے پتہ لگدا کہ نبی علیہ السلام شفاعت دے ذریعے گناہگاراں نوں کڈ لین گے، کہ قرآن دے خلاف نہیں محسوس ہوندیاں روایتاں؟ دیکھیں شفاعت کا ذکر تو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اس کا مطلب شفاعت کوئی تو کرے گا نا۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی اللہ سے شفاعت نہیں کر سکتا سوائے اس کے جس کے ساتھ اللہ نے عہد کیا ہے، یعنی اللہ نے کسی سے عہد بھی کر رکھا ہے کہ تمہیں شفاعت کا موقع دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اور احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں بتا دیا کہ مجھے بھی شفاعت کا موقع دیا جائے گا۔ پھر انہی احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو نیک صالح بندے ہوں گے جو جنت میں چلے گئے ہوں گے، وہ بھی اپنے پیچھے رہنے والے جو خطا کار مسلمان ہیں، مومنین ہیں، جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا ہے، وہ ان کے لیے شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ جو جہنم سے نکالے گئے ہیں، یعنی کچھ جہنم میں چلے گئے، سزا کاٹی، یعنی ان کے گناہ جو تھے وہ ابدی جہنم والے نہیں تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ کرے گا نا، اپنے علم و حکمت کے مطابق، تو وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں کے لیے شفاعت کریں گے کہ یا اللہ تو نے ہم کو تو نکال لیا ہے، لیکن یہ جو پیچھے رہ گئے ہیں یہ ہمارے ساتھ دنیا کے اندر نمازیں پڑھا کرتے تھے، یعنی انہوں نے ان کا جو نیک کام کیا ہوگا ان کو یاد آئے گا نا، وہ اس کا حوالہ دے کے ذکر کریں گے یا اللہ یہ تو ہمارے ساتھ یہ بھی کام کیا کرتے تھے، وہ بھی کام کیا تھا، یا اللہ ان کو بھی تو بخش دے، یعنی بالآخر اللہ تعالیٰ کا ایک طرح کا ان کے لیے اعزاز ہو جائے گا، اور ان کے اوپر بھی ایک احسان ہو جائے گا کہ دیکھو اگر یہ آج نہ کہتے تھوڑا پتہ نہیں کی حشر مزید ہونا۔ تو یعنی ایک اس کے بھی سٹیپ ہیں شفاعت کے بھی، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ گناہ جن کے لیے ابدی جہنم ہے، جیسا شرک ہے، اور اس کے ساتھ ناحق قتل کرنا، زنا کرنا، سود کھانا، ٹھیک ہے، وراثت کے اندر گڑبڑ کرنا، وراثت کا جو اللہ نے قانون بیان، یہ 3-4 گناہ مزید اللہ نے بیان کیے ہیں، شرک کفر یہ تو ہوگا نا، اس میں تو وہ صاف انکاری ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد یعنی ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد اگر کسی نے ناحق قتل کیا، کسی نے سود کھایا، کسی نے وراثت کے معاملات کے اندر گڑبڑ کی، ٹھیک ہے نا، تو ان کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے ابدی جہنم بتائی ہے۔ تو اب ان کی ابدی جہنم سزا بتانے کے بعد بھی اللہ قرآن میں ایک آیت موجود ہے جو کہتے ہیں کہ شرک کو اللہ نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا اور جو چاہے گا بخش سکتا ہے، یعنی وہ فیصلہ، وہ قانون نہیں بیان کیا کہ اب سب کو بخش دینا، نہیں، جو چاہے گا اور جس کے لیے چاہے بخش دے گا، یعنی فیصلہ تو یہ ہے کہ یہ بھی ابدی جہنمی ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ اپنے علم و حکمت کے اوپر فیصلہ کرے گا کہ واقعی اس نے کس مصیبت، کس وجہ سے اس نے یہ کام کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کا فیصلہ کر دے گا کہ ٹھیک ہے اب اس کی سزا پوری ہو گئی ہے، اب اس کو چلے جانا چاہیے، وہ چاہے کسی کی شفاعت کی وجہ سے لے لے، اللہ کی رحمت جوش مارے، اللہ تعالیٰ اس کو لے جا سکتا ہے۔ تو وہ ہیں جن کے لیے شرک کے علاوہ باقی لوگ ہیں، لیکن وہ جو جس کو اللہ تعالیٰ نے خالدین فیہا یا ابدا کا جس کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اب اس کی لمٹ کتنی ہے وہ ہم نہیں اندازہ کر سکتے، لیکن اس کے باوجود یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا جی ہم سزا پا کے جہنم میں جائیں، جو یہ کر لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں، بھی سزا کا لمحہ تو آپ دیکھیں نا، دنیا کے اندر بھی ایک بندے کا حالات تنگ ہوں، مشکل حالات ہوں، تو ایک ایک لمحہ کتنا لمبا ہو جاتا ہے اس کے لیے، بیماری ہو، تکلیف ہو، کہیں درد ہو رہی ہو، ایک رات اس کے لیے کتنی لمبی ہو جاتی ہے، اور خوشی اور خوشحالی کا وقت آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے سالہ سال گزر جاتے ہیں، کہ لمحوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کدھر سے گزر جاتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے نا۔ تو وہاں جب تکلیف میں ہوں گے تو وہ کتنا لمبا ہو جائے گا، وہ قیامت کا دن ہی جو ہے 50,000 سال کا جو ایک دن ہے، وہ کتنے دن تک وہ چلتا رہے گا، دنیا کے دنوں کے حساب سے 50,000 سال کا، وہ کتنی مشقت کا دیر، جن کو وہیں انتظار کرنا پڑے گی، تو ان کا وہ لمبا عرصہ کتنا ہو جائے گا، اور وہاں بھی کتنے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے بالکل اس دن کی سختیوں سے بھی بچائے گا، اور ڈائریکٹ حوض کوثر پہ پہنچا کے وہاں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ وہ جام کوثر نوش کر رہے ہوں گے۔ تو ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم محشر کی سختیاں برداشت کریں
یا ہمیں وہ سزا یافتہ لوگ جو ہیں ان میں ہو کے پھر جا کے کریں. کوشش ہمیں یہی ہونی چاہیے کہ ہم پہلے مرحلے کے اندر ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں کے اندر شامل کر دے. کوشش یہی ہونی چاہیے. باقی شفاعت کا تصور اللہ نے قرآن کے اندر بھی دیا، احادیث کے اندر بھی موجود ہے.